السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم ابتدا کر رہے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 سے۔ وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ کیا مطلب؟ اللہ کا نائب قرار دیا۔ جس طرح بیٹے کے پاس باپ کے اختیارات آ جاتے ہیں، بالکل اسی طرح عزیر علیہ السلام کے پاس اللہ کے اختیارات آ چکے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے، مسیحیوں نے، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ جس طرح بیٹے کے پاس اللہ کے اختیارات آ جاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی اللہ کے اختیارات آ چکے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، قرآن فتویٰ لگاتا ہے کہ یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، حقیقت نام کی کوئی شے اس میں موجود نہیں ہے۔ سامعین، جس طرف میں نے توجہ دلانی آپ کو ضروری سمجھی اس حوالے سے، وہ اختیارات کی بات۔ ایک بات یاد رکھیے، جو ہستی بھی اختیارات کی مرکز ہو، عظمت اس کی طرف ٹریول کر جاتی ہے۔ آپ دیکھیں، پارلیمانی نظام کے اندر وزیر اعظم کے پاس اختیارات ہوتے ہیں تو ساری عظمت وزیر اعظم کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، اور صدارتی نظام میں اختیارات کا منبع اور جو مرکز ہوتا ہے وہ صدر ہوتا ہے، عظمت اس کی طرف ٹریول کرتی ہے، جبکہ پارلیمانی نظام میں صدر کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، اختیارات عظمت کو طے کر دیتے ہیں۔ جس سطح کے اختیارات ہوتے ہیں اور جس قدر اختیارات ہوتے ہیں، عظمت اسی سطح پہ ہوتی ہے، اسی مقدار پر ہوتی ہے۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کے اختیارات کس سطح پہ ہوں گے اور کس مقدار میں اللہ کے اختیارات ہوں گے۔ شیطان نے جو انسان کو بہکایا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، کہ اس نے اللہ سے کہہ دیا تھا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ اس نے معاشرے کی محبوب ہستیوں کو معاشرے کے افراد کے ذریعے اللہ کے اختیارات میں شریک کروایا۔ جس طرح گزشتہ امتوں نے اللہ کے اختیارات میں اپنے نبیوں کو شریک کیا، یہ امت بھی اللہ کے اختیارات میں نبی کو بھی شریک کر رہی ہے، ولیوں کو بھی شریک کر رہی ہے، اور امامت کے منصب ایجاد کر کے امام کو تو اللہ کی مسند پہ بٹھا دیا۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اختیارات کیا ہیں؟ عروج دینا، زوال دینا، تقدیر بگاڑنا، تقدیر سنوارنا، شفا دینا، بیمار کرنا، یہ سارے کام اللہ کے ہیں۔ مشرکین نے ان کاموں میں اللہ ہی کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اور ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گئے، اور ہم یہی کام کر کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہماری تقدیر اپنے بزرگوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں، اللہ کی جو صفات ہیں، ہم اس میں دوسروں کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ آنکھ کی خیانت کو دیکھنا، دل کے بھید کو جاننا، اپنی قدرت کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہونا، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ اور آج اللہ کی ان صفات کے اندر محمد رسول اللہ کے نام لیوا بھی محمد رسول اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اگلی آیت، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ ان یہود و نصارہ نے اپنے احبار و رہبان کو، احبار حبر کی جمع ہے، احبار یہودی علماء، رہبان راہب کی جمع ہے مسیحی علماء۔ ان یہود و نصارہ نے
اپنے علماء کو اللہ کے مقابلے میں کارساز بنا لیا، رب بنا لیا۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان ہوئے، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت سنی تو وہ حیران ہوئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو اپنے پیشواؤں کو، علماء کو رب قرار نہیں دیتے، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے علماء جس چیز کو حرام قرار دیں اسے حرام سمجھتے ہو، جس چیز کو حلال قرار دیں اسے حلال سمجھتے ہو۔ کہا یہی تو ہاں یہ تو کرتے ہیں۔ کہا فذالک عبادتہم ایاہم، یہی تو ان کی عبادت ہے۔ کیونکہ حلال حرام، کسی چیز کو حلال ٹھہرانا، کسی چیز کو حرام ٹھہرانا، یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اب یہ اللہ کا اختیار کسی کو دے دیا، بھلے اس کو اللہ نہیں کہا لیکن عملاً آپ نے اس کو اللہ کہہ دیا، اللہ کی مسند پر آپ نے بٹھا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انہی احبار و رہبان کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے آیت نمبر 34 سے سورہ توبہ ہی کی، یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 34-35، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، احبار اور رہبان کی کثیر تعداد لوگوں کا مال بٹورتی ہے، باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھاتی ہے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور خود بھی رکتی ہے دین سے، اللہ کے راستے سے، اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے یہ کثیر تعداد روکتی ہے۔ یہ امتوں کی سرگزشت ہے۔ یہ احبار کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتے تھے، یہودیوں کے بڑے بڑے پیشوا کی عظمتیں وابستہ تھی ان کے ساتھ۔ رہبان کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہوتے تھے، مسیحی معاشرے میں ان کے ساتھ عظمتیں وابستہ تھیں۔ قرآن ببانگ دہل ان پر تنقید کرتے ہوئے، ان کے بخی ادھیڑتے ہوئے کہہ رہا ہے یہ لوگ لوگوں کا مال بٹورتے ہیں، یہ لوگ ناحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں، مختلف ہیلے بہانوں سے، تعویلوں سے یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ آج بھی آپ دیکھیں مختلف ہیلے بہانوں سے آج کے نام نہاد احبار و رہبان بھی یہی کرتے ہیں، اس امت کے احبار و رہبان بھی، اس امت کے بہت سے علماء بھی یہی کام کرتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسجد کی تنخواہ اچھی مقرر نہیں ہے تو انہوں نے کہا سیدھے ہاتھ سے تو دیتے نہیں، چلے ہم پٹھے ہاتھ سے، دوسرے ہاتھ سے لے لیتے ہیں۔ انہوں نے پھر رسوم و رواج ایجاد کر دیے اور اس کو دین کا حصہ بنا دیا۔ اب مولوی صاحب کے بغیر دیگ نہیں کھلتی، چاول کا افتتاح نہیں ہوتا، گوشت بوٹی کا افتتاح مولوی صاحب کے بغیر نہیں ہوتا۔ مولوی صاحب آتے ہیں، ختم پڑھتے ہیں، سب کو جنت پہنچاتے ہیں، مرحوم کو جنت میں پلاٹ الاٹ کرواتے ہیں، اس کے بعد ابتدا ہوتی ہے۔ کسی غریب کے گھر میں موت واقع ہو جائے، اس کے لیے ایک اور موت آ جاتی ہے کہ 40 دن تک، 4 مہینوں تک، بلکہ پھر آگے برسیاں، وہ اتنی رسومات ہیں، غریب پہ صرف ایک موت نہیں آتی، کئی موتیں آ جاتی ہیں۔ وہ ادھار لے لے کے دیگے پکا رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہتا جی ناک کٹ جائے گی، خاندان میں ناک کٹ جائے گی۔ وہ اپنی ناک کو اونچی کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب کی بتائے ہوئے تمام رسومات ادا کرتے ہیں، اور ان تمام رسومات کا فائدہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مولوی صاحب کے گھرانے کو پہنچتا ہے۔ غالباً میرے والد صاحب غالباً اپنے بارے میں کہا کرتے تھے، کہتے ہیں ناک کٹ جائے گی، کہتے یار میں اپنی ناک تمہیں لگا دیتا ہوں، ناک نہیں کٹتی ہے، تو مذاق سے کہا کرتے تھے۔ ناک عزت داؤ پہ لگ جائے گی۔ غریب کے گھر میں موت واقع ہوتی ہے، وہ موت کے علاوہ ایک اور چیز سے بھی پریشان ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہ تو ہمارے گھر میں آنے والی ایک خاتون کا واقعہ ہے کہ وہ پیسے جوڑ رہی تھی یا کچھ کر رہی تھی، اور انہوں نے کہا جی ہمارے رشتہ داروں میں ایک بہت بیمار ہے، ابھی ان کی موت ہو جانی ہے، تو پھر تو ہمارے خرچے ہونے ہیں۔
اسی قسم کا مضمون کمی بیشی اللہ معاف فرما. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی موت سے پہلے غریب رشتہ داروں کو فکر پڑ جاتی ہے کہ اب ہمارے اس مرحوم ہونے والے مرحوم نے مرنا ہے, اب ہم نے اس کی رسومات ادا کرنی, پیسے کہاں لائے؟ وہ اس کی موت سے پہلے پیسے جوڑنے شروع کر دیتے ہیں. اسلام میں تو شادی بھی آسان, خوشی بھی آسان, موت بھی اللہ نے اتنی آسان کر دی. بس 3 دن کا غم ہے گھر والوں کے لیے, بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن کا غم ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ بھی کیا کہتے ہیں پریگننٹ ہے تو جیسی پریگننسی ختم ہوگی عدت ختم ہو جائے گی. وہ ورنہ 4 مہینے 10 دن ہے صرف بیوی کے لیے. اللہ تعالیٰ نے میاں کا یہ رتبہ رکھا, یہ مقام رکھا. تو آج یہ حالات ہیں کہ آج بھی مال بٹورا جاتا ہے. معذرت کے ساتھ آپ دیکھیں, جنازے کے بعد ہی اعلان ہوتا ہے اتنے بجے قل شریف ہوں گے. اگر قل کا اعلان نہ ہو, کہہ دیا جاتا ہے مر گیا مردود, نہ صلاۃ و نہ درود. پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ نے اس کو دین کا حصہ نہیں بنایا؟ اگر آپ نے دین کا حصہ نہ بنایا ہوتا تو یہ جملہ کسا جاتا کہ مر گیا مردود, نہ صلاۃ و نہ درود. صحابہ کرام کے دور میں جنازے کے بعد اعلانات ہوتے تھے, کل جی فلاں مسجد میں قل شریف ہوں گے, گھر میں قل شریف ہوں گے. یہ قل کو دیکھ لیں, یہ تیجوں کو دیکھ لیں, یہ 7واں دیکھ لیں, یہ پتہ نہیں 10ویں 11ویں کتنے کچھ چیزیں آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, یہ 40واں دیکھ لیں. ایک صاحب, بڑے عرصے کی بات ہے, ایک صاحب کہنے لگے جی ہمارے عزیز ہیں, ان کا چہلم میں آپ نے بیان کرنا. میں کہا مجھے چہلم پہ لے جا رہے ہیں کہ آپ نے بیان کرنا ہے. میں کہا پھر برداشت کر لیں, میں بیان کر لوں گا. میں نے چہلم اور رسومات کے حوالے سے بھی, یعنی رسومات کے حوالے سے بات کی. پھر تو میرا جانا جائز بنتا ہے نا کہ جب میں انہی رسومات کے اوپر تنقید کروں گا تو پھر تو میرا جانا جائز بنتا ہے کہ میں نے جا کے انہی رسومات پہ تنقید کرنی ہے. میں بات کر رہا تھا, باقاعدہ میرا یعنی مائک بند کر دیا گیا تھا. وہاں مجھے پتا چلا کہ مرحوم کے لواحقین نے جو چہلم کا انعقاد کیا ہے اس میں چہلم کارڈ چھپے ہوئے تھے. اور اس کے بعد بھی پتا چلا کہ اب تو لوگ چہلم کارڈ کے اوپر مرنے والے کی تصویر بھی لگاتے ہیں. اور آپ اخبارات میں دیکھتے ہوں گے کہ لاکھوں روپے کا اشتہار لگاتے ہیں, صفحے اول پہ اشتہار لگا ہوتا ہے. وہ کتنا مہنگا ہوتا ہے اخبار میں. ہم اپنے مرحوم کے غم پہ شریک ہونے والے, جنازے میں شریک ہونے والے فلاں 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 فلاں, ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. لاکھوں کا اشتہار. اب وہی لاکھوں کے اشتہار کے پیسے غریب پہ خرچ ہو جائیں, بیواؤں پہ خرچ ہو جائیں, یتیموں پہ خرچ ہو جائیں, کتنا فائدہ ہوگا؟ نہیں. چونکہ مولوی صاحب نے ہمیں ایک لائن پہ لگا دیا ہے, اب اس پٹری پہ ہم خود ہی ترقی کرتے ہوئے جا رہے ہیں. مولوی صاحب نے صرف اپنے کھانے کا بندوبست کیا تھا, ہم نے اپنے سٹیٹس کے مطابق چہلم کارڈ بھی ایجاد کر دیے, اس پر تصویریں بھی لگا دیں, سارا پیسہ یہاں خرچ کر دیا. سچی بات ہے, پیسہ جیسے آتا ہے ویسے ہی جاتا. تو جس طرح یہود کے احبار اور رہبان علماء غلط طریقے سے مال بٹورتے تھے دین کے نام پہ, آج بھی بہت بڑی تعداد رسومات کی بنیاد پر لوگوں کی جیبوں پہ ہاتھ ڈالتی ہے. مرتا کسی کا ہے, 40 دن مولوی صاحب کا کھانا لگتا ہے, کفن کا کپڑا بھی اس کو ملتا ہے. اور باقاعدہ ایک مولوی صاحب نے بیان کیا کہ جو جنازہ پڑا ہے اس کا حق ہے کہ اس کو یہ کیا کہتے ہیں 40 دن کھانا اس کے گھر پہ جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی نہ دے, مولوی صاحب خود ہی پہنچ جاتے ہیں, خواب سنا دیتے ہیں. خیر, اب اس پہ زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضہ, جو لوگ سونے چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں, ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے, فبشرہم بعذاب علیم, میرے نبی انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, جس دن یہ عذاب کب ہوگا, جس دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ پہ تپایا جائے گا. فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, پھر وہی خزانہ جس پر جہنم کی آگ تپائی گئی وہ اٹھا کے پھر خزانہ کرنے والے
جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، ہاں جی حضرت یہ آپ کا خزانہ جو آپ نے اپنے لیے جمع کر دیا تھا، اب اپنے اس جمع کردہ خزانے کا مزہ چکھو، فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ لا الہ الا اللہ، ذرا ترجمہ سنیں کتنا مزہ آتا ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم میرے نبی محمد الرسول اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے تو اپنے نبی کی اس وقت مدد کی، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے میرے نبی کو اس کے گھر سے نکال دیا تھا، ہجرت پہ مجبور کر دیا تھا۔ ثانی اثنین، پھر ہجرت میں بھی وہ اکیلے نہیں تھے، ساتھ دینے والے ابو بکر تھے۔ ثانی اثنین، دونوں میں سے دوسرے حضور تھے۔ اذ ہما فی الغار، وہ وقت کیا یاد رکھنے کے قابل ہے جب یہ دونوں ساتھی، دونوں یار غار ثور میں تھے، غار ثور میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، وہ وقت بھی یاد رکھنے کے یا بھولنے کے قابل نہیں جب محمد الرسول اللہ اپنے یار غار سے کہہ رہے تھے لا تحزن، ابو بکر غم نہ کرنا، فکر نہ کرنا، کیوں؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ اللہ نے جہاں اللہ کو ابو بکر پہ اتنا پیار آیا ہے، جہاں اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں ذکر کیا ہے، لوگوں اقامت دین کے حوالے سے، دین کی نشر و اشاعت کے حوالے سے، دین کو دنیا کے آخری کونے تک، آخری امت تک بھی، امت کے آخری فرد تک پہنچانے کے حوالے سے بھی میرے نبی جو کوششیں کر رہے ہیں، اگر ان کوششوں میں تم میرے نبی کا ساتھ نہیں دو گے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں خود جو ہوں اپنے نبی کے ساتھ۔ میں نے اپنے نبی کی مدد اس وقت کی جب میرے نبی کو اس کے گھر سے در بدر کر دیا گیا تھا، لیکن ساتھ ہی جب در بدر ہوئے تھے، گھر سے نکالے گئے تھے، قتل کی سازشیں ہوئی تھی، حضور ہجرت پہ مجبور ہوئے تھے، ابو بکر ساتھ تھے۔ اللہ پھر ابو بکر کے ذکر کو نہیں بھولے، اللہ تو بھولتا بھی نہیں، اللہ کی شان ہی نہ بھولنا ہے۔ جہاں اللہ نے رسول اللہ کو یاد رکھا وہاں رسول اللہ کے ساتھی کو یاد رکھا۔ کا ثانی اثنین، دو تھے، ابو بکر اور عمر دوسرے حضور تھے۔ اذ ہما فی الغار، غار میں تھے، اور کیا صورتحال تھی؟ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ مشرکین ہمارے اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لے تو ہمیں اندر غار میں دیکھ لیں گے۔ کہا نہ میرے ساتھی غم نہ کرنا، اللہ ہمارے ساتھ، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہاں ایک دو چیزوں کی طرف توجہ دلانی مقصود ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے، اللہ تعالی بندوں سے جب کہتے ہیں نا خرچ کرو، تو اللہ تعالیٰ احساس دلاتے ہیں، اور یہی اس احساس دلانا آج علماء کا کام ہے کہ بھائی دین پہ خرچ کرنے کا احساس لوگوں کو دلانا ہے۔ یہ نہیں کہ جوتوں میں پڑ جائیں، لجاجت اور خوشامد سے کام لیں، نہیں جی بس ہمارے بچے تو مر جائیں گے، ہمارے دارے کے بچے تو ختم ہو جائیں گے، بس آپ ہی تو خدا ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ، ذمہ داری کا احساس دلانا ہے، بس گرنا نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ان سے مانگنا ہے، لیکن مانگتے ہوئے احساس دلانا ہے کہ ان کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے، بیدار ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ یہاں احساس ذمہ داری کو بیدار کر رہے ہیں اپنے بندوں کے اپنے بندوں کے اندر احساس ذمہ داری بیدار کر رہے ہیں، اور پھر مشکل وقت میں جو ساتھ دے اسے بھولا نہیں جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے، نبی علیہ السلام کا ساتھ مشکل میں سب سے بہترین ساتھ جو دیا وہ ابو بکر صدیق نے دیا۔ اللہ کے نبی اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی فرما گئے میں نے ہر ایک کا احسان اتار دیا، نہیں اتار سکا تو میں ابو بکر صدیق کا احسان نہیں اتار سکا۔ ابو بکر صدیق کے مال نے جو مجھے فائدہ دیا وہ کسی نے نہیں دیا، ابو بکر صدیق کا احسان جو میرے اوپر ہے وہ اللہ ہی اتارے گا۔
اللہ ابو بکر صدیق کو نہیں بھولے کہ غار میں یہ دونوں تھے. حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ ابو بکر میری پوری زندگی لے لے، بس مجھے غار کی یہ 2-3 دن دے دیں. اللہ اکبر، غار کے یہ لمحے میرے نام کر دیں. آج اسی یار غار پر کافر بھونک رہے ہیں. کافر بھائی، کافر، زندیق، مرتد، قرآن کی وحی کا انکار کرنے والے اور حضور کی نبوت کے بعد بھی وحی کے سلسلے کو جاری رکھنے والے زندیق اور مرتد، شجر نسب کو اپنا خراب کرنے والے آج ابو بکر صدیق پہ بھونک رہے ہیں. اور ابو بکر صدیق پہ بھونکنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ابو بکر صدیق کے نیکیوں کو تو اللہ نے یاد رکھا ہے. رسول اللہ تو کیا، رسول اللہ تو مخلوق میں سب سے بڑے ہیں، رسول اللہ کے بھی اللہ نے یاد رکھا ہوا ہے. یعنی رسول اللہ سے بھی بڑھ کر اللہ نے یاد رکھا ہوا ہے. اللہ کا یاد رکھنا یہ تو رسول اللہ کی یاد سے بھی بڑھ کر ہے نا. تو کسی کے بھونکنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ابو بکر صدیق وہ بھونکے، وہ اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہا ہے. اس کا ایمان تو ہے ہی نہیں ہے. لیکن اچھا ہوا ہم جو اس قوم کو 70 سال سے سمجھا رہے تھے یہ لوگ تمہارے نہیں ہیں، ان کے اندر کفر بھرا ہوا ہے، شرک بھرا ہوا ہے. بہت سے لوگ یقین نہیں کرتے تھے. ہم جو کام 70 سال میں نہیں کر سکے، ابو بکر صدیق کے بولنے والوں نے یہ کام لمحوں میں کر دیا. لے مین کو بھی پتا چل گیا یہ بھونکنے والا کافر ہے، یہ بھونکنے والا زندیق ہے، یہ بھونکنے والا مرتد ہے، اور یہ بھونکنے والا اسلام کے لیے مار آستین ہے. ان کی تاریخی اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا ہے، ان کی تاریخی پیٹھ کے پیچھے سے حملہ کرنا ہے. لا الہ الا اللہ. دوسری بات تو آپ یاد یہ رکھیں، اور تیسری بات بھی ایک یاد رکھیں. اللہ چاہتا تو ابو بکر صدیق کو ساتھ نہ کرتا، احد پہاڑ کو سونا بنا دیتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو دین پر خرچ کرنے کے لیے چادر بچھائی کہ لوگوں کو دعوت دی، خرچ کرو، ذمہ داری کا احساس دلایا. اللہ چاہتے تو احد پہاڑ سونا بن جاتا. اللہ چاہتے تو امتوں پر من و سلوہ اترا ہے، تو نبی پر من و سلوہ نہیں اتر سکتا تھا. امت پر، بنی اسرائیل پر من و سلوہ اترا ہے، اوپر سے غذا اتری تیار. تو کیا حضور پہ من و سلوہ نہیں اتر سکتا تھا کہ اوپر سے سارے انتظامات ہوتے؟ بس جس اللہ نے پلک جھپک میں آپ کو معراج پہ، شب معراج پہ کیا کہتے ہیں، آسمانوں تک پہنچایا، اللہ سے ملاقات کروائی، کیا وہ اللہ پلک جھپک میں چند گھنٹوں کے فاصلے کو مکے سے مدینے اللہ پہنچا نہیں سکتے تھے؟ یہ ہے اللہ کی حکمت، یہ ہے اللہ کا حکیمانہ رویہ. اللہ اپنے بندوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں. اللہ اپنے نبی کو نہتہ کھڑا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اس نہتے نبی کا ساتھ دو. کیوں؟ اس کی زبان پہ حق جاری ہے، اس کے ہاتھ میں حق ہے، اس کے سینے میں حق ہے، اس کے دل و دماغ میں حق ہے، اس نے حق برپا کرنا ہے. میرے اس نہتے نبی کا ساتھ دو. یہ ہے حکمت. ٹھیک ہے؟ ادھر سے نبی کے ساتھ دینے والی قوتیں ہوتی ہیں، اور ادھر نبی کی مخالفت کرنے والی شیطانی قوتیں ہوتی ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ. یہ اللہ کی بڑی اپنی عجیب حکمت ہے. ایک طرف ساتھ دینے والی قوتیں ہوتی ہیں، ایک طرف مخالفت کرنے والی شیطانی قوتیں ہوتی ہیں، اور یہ بھی ساتھ دینے والی قوتوں کا امتحان ہوتا ہے کہ کہیں وہ مخالفت کرنے والی قوتوں کی سے متاثر تو نہیں ہو جاتے. کتنا امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا. اور اس امتحان میں ابو بکر صدیق پورے اترے. ٹھیک ہے؟ اور یہ صرف رسول اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ ہر نبی کے حوالے سے اللہ کا یہی رویہ رہا. نبی آئے، نہتے رہے، اور ساتھ دینے والے بھی آئے، مخالفت کرنے والے بھی آئے. یہی امتحان تھا. اور صرف نبیوں کے ساتھ نہیں، کان کھول کے سن لیجئے، آج بھی ایسا ہی ہے. کیونکہ علماء انبیاء کے ورثہ ہیں. اللہ چاہتے تو بنی اسرائیل کی امت سے تو یہ امت افضل ہے نا بھائی. بنی اسرائیل کے علماء سے اس امت کے علماء تو افضل ہے نا. تو اللہ چاہتے تو یہاں کے علماء پر اس وقت بھی من و سلوہ اترتا، لیکن ایسا نہیں. اللہ علماء کو نہتہ کھڑا کر دیتے ہیں میدان میں، ان کی زبان پر حق رکھ دیتے ہیں،
ان کے سینے میں حق رکھ دیتے ہیں، ان کے دل و دماغ میں، شعور میں، ادراک میں حق رکھ دیتے ہیں، اور ان پر حق کو برپا کرنے کی ذمہ داری عائد کر دیتے ہیں، اور میدان میں اترنے کا حکم جاری کرتے ہیں، اور لوگوں کو اللہ حکم جاری کرتے ہیں۔ جس طرح ابوبکر صدیق نے حضور کا ساتھ دیا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، جس طرح نوح علیہ السلام کے چند 80 82 79 افراد نے نوح علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ میرے لوگوں، میرے بندوں، میرے نبی کی امتی ہو، تم بھی ان علماء کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ہے امتحان۔ اب اللہ دیکھنا چاہتا ہے حضور کی سنت کو ادا کر کے حق کو برپا کون کرتا ہے، اور ابو بکر کی سنت کو ادا کر کے حق برپا کرنے والوں کا ساتھ کون دیتا ہے۔ یہ تو ہم نے محدود سی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے والد صاحب لاہور میں آئے، نہتے تھے، نہتے۔ اس وقت تو توحید کا نام لینا بھی اس لاہور کی دھرتی پہ جرم تھا۔ آج تو بدعات میں مبتلا لوگ بھی توحید و سنت کانفرنس کرتے ہیں۔ بھائی اب تو توحید کا نام لینا فیشن ہو چکا ہے۔ میرے والد صاحب کہتے ہیں اس وقت تو عورتیں بھی ڈانگیں اٹھا کے آ جاتی تھی میدان میں مارنے کے لیے۔ بڑی مصیبتیں سہی میرے والد صاحب نے بھی، لیکن میں نے اپنے والد صاحب کی زندگی میں دیکھا ساتھ دینے والے کون تھے۔ وہ چند ایک ہوتے ہیں جو انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں، ان انگلیوں میں گنے چنے والوں میں سے بھی جو سب سے اوپر ہوتا ہے وہ سب سے نمایاں نظر آتا ہے۔ یہ ہے، یا آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں جو جہاں کوئی بھی صحیح خدمت کر رہا ہے، آپ کو یہی منظرنامہ ملے گا ہر جگہ۔ خود میں اتنا کمزور انسان ہوں، میں تو علماء کی جوتوں میں بیٹھنے والا انسان ہوں، میرے ساتھ بھی یہی منظرنامہ ہے۔ ساتھ دینے والے گنے چنے ہیں، اور ان گنے چنوں میں سے بھی اوپر ایک آدھ بڑے نمایاں نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو حق برپا کرنے والے، ہر برپا کرنے کا جو حکم ہمیں ملا ہوا ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے وہ بیچارے موجود ہیں، وہ ہم پر حسن ظن رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حسن ظن کو حقیقت سے بدلے، اور اللہ نے ہمیں جو حق برپا کرنے کی ذمہ داری عائد کی ہے، نبی کی وراثت ہمیں سونپی ہے، اللہ تعالیٰ اس وراثت کا حق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہاں پھر اللہ نہیں بولتا، وہ اللہ جو ابو بکر کو نہیں بولا کہ نبی کا ساتھ دیا تھا، نہتے نبی کا، تو اللہ آج علماء کا ساتھ دینے والوں کو کیوں بھولے گا؟ اللہ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے، اللہ کے علم میں سب کچھ موجود ہے۔ اب ساتھ دینے والے بھی ہوتے ہیں، مخالفت کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ادھر ساتھ دیں، ادھر آ کے کچھ نہ کچھ غیبتیں، چغلیاں، بہتان تراشی، تانے، ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ بس یہ ساتھ دینے والوں کے لیے امتحان ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر اپنی آنکھوں کو کھلی رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، لا الہ الا اللہ۔ میرے خیال اس آیت پہ بات اتنی ہی کافی ہے، ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، اور میں تو ابھی سورہ توبہ میں چل رہا ہوں، پورے 20 سپارے پڑے ہوئے ہیں منتخب آیات کے لیے، کوشش کروں گا ذرا جلدی چلنے کی۔ اچھا جی، لیکن اس پر میں ایک اور بات کر کے نکل جاؤں۔ یاد رکھیے حضرات محترم، اسلام کس سے تعلق کے 2 درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ اسلام سے تعلق کا، آپ اسلام سے جو آپ کا تعلق ہے اس کو آپ اپنی موت زندگی کا مسئلہ بنا لیں، آپ اپنی وفاداری اس طرح پیوست کر دیں اسلام کے ساتھ کہ اسلام سے وفاداری آپ کی موت زندگی کا مسئلہ ہو، اسلام سے وفاداری آپ کی زندگی ہو، اس وفاداری سے ہٹنا آپ کے لیے موت نظر آئے۔ یہ ہے تعلق۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، اللہ آپ سب کو بھی نصیب فرمائے۔ اور ایک اسلام سے تعلق ہے اوپرا سا تعلق، بڑا سطحی تعلق، بڑا بے ضرر سا تعلق۔ حلال کما لیا، بچوں کو حلال کھلا دیا، مسجد میں نماز پڑھ لی اور کہہ دیا ہاں جی بچیوں کی شادیاں کر دی، شکر الحمدللہ، حلال کمایا، حلال کھلایا، بچیوں کی فرائض سے بھی ساری میں نے ذمہ داری سے میں سبکدوش ہو چکا ہوں، بس اب میں نے اللہ اللہ کرنا، اب تو قبر کی تیاری ہے۔ جناب آپ غلط فہمی کا شکار ہیں، آپ پر گہری ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ حلال کھائیں، آپ حلال کھلائیں، آپ مسجد میں بیٹھیں، آپ گھر چلے جائیں، آپ کمائیں، بینک بیلنس بنائیں، حلال کے ڈھیر لگائیں اور اس دنیا سے وراثت چھوڑ کے چلے جائیں۔ نہیں، خدا کی قسم، نہیں، خدا کی قسم، اللہ نے آپ پر دوہری ذمہ داری عائد کی ہے۔ آپ نے اپنی بھی اصلاح کرنی تھی،
آپ نے معاشرے کی بھی اصلاح کرنی تھی، آپ نے اپنے بچوں پر بھی خرچ کرنا تھا، اور جہاں دین کا تقاضا ہو آپ نے اپنے مال کو بھی خرچ کرنا تھا، اور آپ نے اپنی جان کو بھی خرچ کرنا تھا۔ یہ ذمہ داری تھی، یہ دوہری ذمہ داری تھی۔ یہ دوہری ذمہ داری آپ نے کتنی نبھائی ہے؟ تو ایک اسلام کا تعلق ہے دوہری ذمہ داری کا، کہ آپ اسلام سے تعلق کو اپنی زندگی موت کا مسئلہ بنا لیں۔ تعلق زندگی، تعلق سے ہٹنا، وفاداری سے ہٹنا موت ہے، اور ایک اوپرا سا بے ضرر سا تعلق۔ تو اصل یہ جو بے ضرر سا تعلق ہے نا معذرت کے ساتھ، یہ منافقانہ روش ہوتی ہے۔ کہیں یہ عملی منافقت ہوتی ہے، بندہ اسلام میں رہتا ہے، اور کہیں یہ عقیدے والی منافقت ہو جاتی ہے، بندہ برائے نام اسلام سے جڑا ہوتا ہے، حقیقت میں اس کے دل میں کفر بھرا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جو عملی منافقت ہے نا، جو بندہ پریکٹسنگ مسلم نہیں ہوتا، وہ سلولی گریجولی آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ وہ عقیدے کی منافقت کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے اور اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے اسلام سے تعلق کی دو نوعیتیں۔ ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے اس پر نظر رکھیے گا۔ آگے چلتے ہیں، اس آیت پر اتنی بات کافی ہے۔ سورہ توبہ ہی کی آیت نمبر 43 ہے، عفا اللہ عنک، میرے نبی اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ معافی کا اعلان پہلے ترجمہ کرتا ہوں پھر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ لما اذنت لہم، لیکن ذرا تھوڑا سا یہ تو بتائیں، آپ نے ان منافقین کو جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت کیوں دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، آپ اجازت نہ دیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ ان منافقوں کی منافقت بے پردہ ہو کے آپ کے سامنے آ جاتی۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، منافقین پریشان ہیں کہ بھائی اللہ کے رسول نے تو اب جہاد کا اعلان کر دیا، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ہم جا کے اپنے گھریلو مجبوریاں ظاہر کر دیتے ہیں، اپنی گھریلو مجبوریاں۔ حضور نے اگر مان لیا تو ہماری منافقت پہ پردہ پڑ جائے گا، نہیں مانا کھل کے سامنے آ جائیں گے، ہم نے جہاد میں نہیں جانا۔ مشورہ کر کے حضور کے پاس آیا۔ حضور حلیم الطبع تھے، نرم دل تھے، حضور نے تفتیش کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا، ان کی مجبوریوں کو آپ نے سچا جانا، اجازت دے دی، کہا ٹھیک ہے بھائی چلیں آپ شریک نہ ہوں۔ اوپر سے آیت اتر گئی، عفا اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ یہ آیت کے نزول کے اندر پیار کتنا ہے، اللہ نے پکڑ بعد میں کی ہے، معاف پہلے کیا ہے۔ اپنے نبی کو تنبیہ بعد میں کی ہے، معافی پہلے دی ہے۔ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لیکن ذرا یہ بتائیں اجازت کیوں دی آپ نے؟ آپ اجازت نہ دیتے، انویسٹیگیشن کرتے، دیکھتے، پوچھتے پاچھتے کہ ان کی مجبوریاں بھی ہیں کہ نہیں، تو ان کی منافقت آپ کے سامنے بے حجاب، بے پردہ، بے نقاب ہو کے سامنے آ جاتی۔ اللہ اکبر۔ ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ منافقوں کے بارے میں روش کیسی ہونی چاہیے۔ ہر وقت ان کے حوالے سے پردہ پوشی نہیں ہونی چاہیے، وقت پہ ان کا کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ آج بعض علماء آج کے زندقین اور مرتدین کے بارے میں عجیب بات کرتے ہیں کہ جی حضور نے بھی منافقین کے ساتھ بڑی چشم پوشی کا معاملہ کیا تھا، آج ان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ پھر ایسوں کوئی تمغے ملتے ہیں جا کے علماء کو، بہت غلط مثال دیتے ہیں، بہت غلط مثال دیتے ہیں۔ حضور کے دور کے منافقین نے اپنا علیحدہ اسلام ایجاد نہیں کیا تھا، آج کے دور کے منافقین نے اپنا علیحدہ اسلام ایجاد کیا ہوا ہے۔ یہ قیاس مع الفارق ہے، آج کے منافقین کو اس وقت کے منافقین سے نہ ملا ہے۔ اور دوسرا، حضور نے ہر وقت چشم پوشی سے کام نہیں لیا، اسلام کو قوت ملی، اور جب منافقین کی یہود اور نصارہ یہود کی کیا کہتے ہیں کمر ٹوٹ گئی ان کی قوت کی، تو پھر ان کا کڑا احتساب شروع ہوا، ان کی پکڑ و گرفت شروع ہو گئی۔ آپ نے آسان سمجھا؟ ادھوری بات کبھی نہ کیا کریں۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک تو یہ آپ کو حقیقت معلوم ہوگی کہ ہر وقت چشم پوشی نہیں کرنی، ایک۔ دوسری حقیقت آپ کو کیا معلوم ہوئی؟ حضور کو پتا ہوتا یہ بہانے کر رہے ہیں، آپ اجازت دیتے؟ اچھا بھائی چلیں آپ کی مجبوری ہے، آپ جہاد میں شریک نہ ہو، اجازت دیتے؟ حضور اگر پتا ہوتا اجازت دیتے، یہ تو یہ رسالت کی منصب کے خلاف ہے۔ خود اللہ نے پکڑ بھی کی ہے کہ آپ نے اجازت کیوں دی، تو اس کا مطلب حضور کو پتا نہیں تھا، آپ نے ان پر اعتماد کر کے اجازت دی۔ اگر آپ کو پتا تھا اجازت دی تو یہ تو رسالت کے منصب کے خلاف ہے، یہ تو توہین رسالت ہے۔ معلوم ہوا حضور کو پتا نہیں تھا،
تو معلوم ہوا حضور عالم الغیب نہیں تھے. عالم الغیب کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. علام الغیوب صرف ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں. ٹھیک ہے، دو باتیں معلوم ہوئی. تیسری بات کیا معلوم ہوئی جی؟ تیسری بات یہ معلوم ہوئی مشکل وقت معیار ہوا کرتا ہے اپنوں کو غیروں کو جانچنے کا. حضور کے دور میں جہاد کسوٹی ہوا کرتا تھا. جب حق و باطل میں کشاکش اور کشمکش برپا ہو جائے، ایسے میں پتہ چلتا ہے ساتھ دینے والے کون ہیں، خاموش ہونے والے کون ہیں، منافقین مخالفت کرنے والے کون ہیں. یہ معیار ہوتا ہے اپنوں اور غیروں کو جانچنے کا، پرکھنے کا. آپ مشکلات کا شکار ہوئے، بھلے آپ کی 1000 غلطیاں ہیں، لیکن آپ کی مشکلات کو دیکھتے ہو، اگر آپ کو مزید مشکل میں ڈالتے تو وہ بڑا بدخواہ ہے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، بڑی ضدی طبیعت کا ہے یا. تو تیسری بات یہ معلوم ہوئی مشکلات کا وقت، مشکل وقت میں بندے بے نقاب ہو جاتے ہیں، اپنے بھی سامنے آ جاتے ہیں، غیر بھی سامنے آ جاتے ہیں کہ اپنا کون ہے، غیر کون ہے. تو مشکل وقت میں ہی پتہ چلتا تھا. ایک نماز میں پتہ چلتا تھا دور نبوت میں کہ منافق نماز میں شریک نہیں ہوتے تھے، سستی دکھاتے تھے. اور دوسرا جہاد کے موقع پر پتہ چلتا تھا. آج بھی یہی ہے. اسلام، عالم اسلام پہ کبھی جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو عالم اسلام میں سے نام نہاد اسلامی ممالک کون سے ہیں جو خود عالم اسلام کے مخالف ہوتے ہیں؟ آپ تھوڑا سا دیکھ لیں، آپ کو سمجھ آئے گی. اسی ایران کو دیکھ لیں، عراق میں گھسا ہوا ہے، لبنان میں، شام میں، یمن میں. یہ اپنے سرحدوں پہ آ کے محدود کیوں نہیں ہوتا؟ پہلے ہی عالم اسلام مصیبت میں ہے، یہ کیا کام کر رہا ہے؟ یہ اس کی سب سے بڑی منافقت ہے. اس منافقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لا الہ الا اللہ. اور مشکلات ہی میں جو مال خرچ کرتا ہے، جو جان خرچ کرتا ہے، وہی مخلص مومن ہوا کرتا ہے. تو غزوہ تبوک میں جو صحابہ تھے انہوں نے جان بھی خرچ کی، مال بھی خرچ کیے. جو منافق تھے نہ جان خرچ کرنے پر آمادہ ہوئے، نہ مال خرچ کرنے پر آمادہ ہوئے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 43 پہ اتنی ہی بات کافی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، جس میں صدقات یعنی زکوٰۃ کے مصارف بتائے گئے ہیں کہ زکوٰۃ آپ لوگوں نے کن پہ خرچ کرنی ہے. میں یہاں کوئی فقہی بحث نہیں کروں گا، بس ایک دو چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانی مقصود ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. آگے بڑی اچھی بحث بھی ہے ایک اور، میں تو چاہ رہا تھا میں آج ہی اس پہ بات کر سکوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میں آج اس پہ بات نہیں کر سکوں گا، وقت کی کمی ہوگی. تو چلیں 3-4 منٹ میں ان صدقات ہی کے حوالے سے کچھ بات کر لوں. میں نے کوئی صرف ایک ٹیپیکل یا فقہی بحث نہیں کرنی، آپ کو صرف توجہ تھوڑی سی دلانی، اس لیے آپ تھوڑا سا ضرور سنیے گا. اللہ کہتے ہیں انما الصدقات للفقراء، یہ زکوٰۃ کا مال فقیروں کے لیے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، والمساکین جس کے پاس تھوڑا بہت ہوتا ہے لیکن ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، والمساکین مسکین انہیں کہیں گے، والعاملین علیہا جو زکوٰۃ کی تحصیل اور تقسیم پر مامور ہوتے ہیں، حکومت کے ملازمین، زکوٰۃ ان کی تنخواہوں پہ بھی خرچ ہوگی. ٹھیک ہے، ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور زکوٰۃ ان پر بھی خرچ ہوتی تھی جو ابھی اسلام قبول کر چکے تھے لیکن کمزور تھے، یا ان پر بھی خرچ ہوتی تھی کہ جن کے بارے میں اسلام قبول کرنے کی امید ہوتی تھی، یا ان پر بھی خرچ ہوتی تھی جو وہاں کے مسلمان. چلیں انہی دو کو بس آپ سامنے رکھ لیں کہ زیادہ تر ان پہ خرچ ہوتی تھی. جو مؤلفۃ القلوب ہیں، زکوٰۃ کا مال ان پر بھی خرچ ہوتا تھا جو اسلام قبول کر چکے ہیں لیکن ابھی نو مسلم میں کمزور ہیں، یا ان پر بھی خرچ ہوتا تھا کہ جو ابھی اسلام قبول تو نہیں کیا لیکن اسلام کی قبولیت کے حوالے سے ان کی امید ہے، تو ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے زکوٰۃ کا مال ان پہ بھی خرچ ہوتا تھا. لیکن آج کل یہ نہیں ہو رہا. تو یہ ایک بڑی فقہی لمبی بحث ہے، کیوں نہیں ہو رہا، کہ آج بھی ہونے کی ضرورت ہے کہ نہیں. سیدھی بات ہے آج بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، آگے چلتے ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کرانے میں زکوٰۃ کا مال خرچ ہوگا. ٹھیک. والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، قرض میں دبے ہوئے لوگ ہیں، صاحب نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ کا مال خرچ ہوگا. وفی سبیل اللہ،
ٹھیک ہے، والغارمین وفی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا، وابن السبیل، مسافر ہے چاہے وہ اپنے پیچھے جہاں سے آیا وہ وہاں تو بڑا امیر ہے لیکن حالت سفر میں وہ بالکل ہی اس کی حالت خراب ہو چکی ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، اس پر بھی زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے گئے ہیں، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن ایک آپ کو توجہ دلانی میرا صرف مقصد ہے، وہ مقصد کیا ہے؟ وابن کیا کہتے ہیں، وفی سبیل اللہ، زکوٰۃ کا اہم ترین مصرف فی سبیل اللہ ہے، اس پر توجہ دلانی مقصد ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ کے جتنے بھی مصارف ہیں نا، ایک عام انسان بھی اس پہ خرچ کرتا ہے، قیدیوں پہ کون نہیں خرچ کرے گا؟ ٹھیک ہے، جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں ان پر تو ویسے ہی تنخواہوں پہ خرچ ہوتا ہے، فقیروں مسکینوں پہ ایک عام آدمی جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی خرچ کرتا۔ بات ہے وفی سبیل اللہ کی، اللہ کے راستے میں۔ اس وقت جو سب سے کم زکوٰۃ کا مال یا ڈونیشن خرچ ہو رہی ہے وہ فی سبیل اللہ پہ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اتنے پلاننگ کے تحت اتنے مصارف نکال دیے گئے ہیں، یا نیچرلی کچھ آ چکا ہے کہ لوگوں کی توجہ اب ادھر جانی شروع ہو گئی ہے، مدارس سے، اداروں سے ہٹ رہی ہے۔ یہ ادارے، ان مدارس، ان کی وجہ سے اللہ کا دین زندہ ہے۔ سب سے بہترین جو خرچہ زکوٰۃ کا مال آپ کا خرچ ہوگا نا، بہترین خرچوں میں سے خرچہ یہ دینی اداروں میں آپ نے خرچ کرنا ہے، وفی سبیل اللہ، کیونکہ اس سے لوگوں کی توجہ ہٹتی جا رہی ہے، اور یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے راستے میں پھر ثواب بھی کتنا زیادہ۔ اچھا جی، اور دوسری جو آپ کو میں نے جس طرف توجہ دلانی مقصود تھی، فی سبیل اللہ ہے کیا؟ یہ میں فقہی بحث میں نہیں پڑھتا، اور خصوصاً بعض علماء، ہندوستان کے بعض علماء نے اس پہ بڑا اچھا کام کیا ہوا، پہلے ہی خیر بہت اچھا کام موجود ہے، میں اس فقہی بحث میں بھی نہیں پڑھتا، لیکن ان تمام فقہی بحث کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، فی سبیل اللہ کے اندر ہر اچھے کام کو داخل کر دینا، یہ بھی ایک انتہا ہے کہ زکوٰۃ کا مال جا کے ہسپتالوں پہ آپ خرچ کرنا شروع کر دیں، یہ اچھا کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آبادی میں کوئی آپ نے ڈسپنسری کھول دی، یہ اچھا کام ہو رہا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ ہر اچھے کام کو فی سبیل اللہ کے اندر لا کے زکوٰۃ کا مال ڈائریکٹ اس پہ خرچ کرنا، یہ ایک انتہا ہے اور انتہائی نامناسب ہے۔ اور زکوٰۃ کا مال تمام اچھے کاموں سے روک دینا اور صرف جہاد تک محدود کر دینا، یہ بھی بہرحال خصوصاً آج کے حالات میں کوئی زیادہ مناسب نہیں ہے۔ فی سبیل اللہ اللہ نے عام رکھا ہے، آپ اس کو کیوں اتنا محدود کرتے ہیں؟ بہترین معتدل رائے، میں اس پہ فتویٰ نہیں دے رہا، صرف علماء کو توجہ دلانی مقصود ہے کہ ہر وہ کام جس کا تعلق اقامت دین سے ہو، دین کی سربلندی سے ہو، بہرحال آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے زکوٰۃ کا مال اس طرف خرچ ہونا چاہیے۔ علماء کو اس طرف غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تملیغ عدم تملیغ کی بحثوں سے بہت بالا تر ہو کے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ حالات کو بھی دیکھا جاتا ہے، حالات کو دیکھتے ہوئے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح زکوٰۃ سید کو نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے، لیکن امام ابو یوسف کا فتویٰ تھا زکوٰۃ سید کو دی جا سکتی ہے۔ آج بیچارے سید کی کوئی مدد ہی نہیں کرتا، زکوٰۃ کے علاوہ لوگ پیسے نہیں نکالتے، تو آج بہت سے علماء یہ بحث کرنے پر مجبور ہیں کہ امام ابو یوسف کے قول پہ فتویٰ دے کے سید کو زکوٰۃ دی جائے۔ اگر اس پہ غور ہو سکتا ہے کہ امام ابو یوسف کے اکلوتے قول کو سامنے رکھ کے اس پر زکوٰۃ، سید پر زکوٰۃ خرچ کی جائے، تو اس پر غور کیوں نہیں ہو سکتا کہ آج کے حالات میں جب اقامت دین کی ضرورت سب سے زیادہ ہے اور تلوار کے موقع سب سے زیادہ محدود ہیں تلوار، آج بھی تلوار چل رہی ہے، جہاں جہاد ہو رہا ہے وہاں خرچ ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن فی سبیل اللہ بہت عام ہے۔ قرآن کریم نے فی سبیل اللہ کہاں کہاں استعمال نہیں کیا، یہ ایک الگ فقہی اور تفسیری بحث میں اس میں نہیں جاتا، لیکن فی سبیل اللہ کے لفظ کے عموم کو دیکھتے ہوئے اور آج کے حالات کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے میں خصوصیت سے وہ علماء جو تفقہ رکھتے ہیں میں ان کو دعوت غور و فکر دیتا ہوں کہ دیگر علماء کی طرح آپ اس پر غور و فکر کرنا شروع کر دیں، کیا زکوٰۃ کا مال براہ راست اقامت دین پہ خرچ ہو سکتا ہے کہ نہیں، اس طرف آئیں، اس پر ضرور غور و فکر کریں، دین کو بہرحال اس کی بہت سخت ترین ضرورت ہے۔
لا الہ الا اللہ. اس سے زیادہ بات کروں گا تو چھوٹی منہ بڑی بات ہو جائے گی، تو اس لیے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کرتا، اور وقت بھی ہو چکا ہے، اور میرا تو جی چاہ رہا تھا کہ میں اس پہ زیادہ بات کروں، لیکن بات نہیں کر سکوں گا. باقی آیات پہ بات بھی کروں گا، لیکن فی سبیل اللہ پہ ایک اور بات کر دوں. فی سبیل اللہ پہ آپ مدارس کو ضرور دیں، اداروں کو ضرور دیں، پرکھیں جہاں کرپشن نہیں ہے، بدعنوانی نہیں ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے، اور احتساب کا ایک پورا نظام ہے، آڈٹ کا ایک پورا نظام ہے، آپ وہاں ضرور خرچ کیجیے. لیکن مدارس اور اداروں میں سے بھی ترجیحی بنیادوں پر ان اداروں پر خرچ کیجیے جو نظریات کا کام کرتے ہیں. کچھ ادارے صرف فضائل پہ کام کرتے ہیں، کچھ ادارے فضائل سے اٹھ کر مسائل پر بھی کام کرتے ہیں، لیکن محدود ترین تعداد ایسے مدارس کی بھی ہے جو براہ راست نظریات کی جنگ لڑ رہے ہیں. امت کے اوپر جو نظریاتی یلغار مسلط ہے اس کا براہ راست نظریات کے ذریعے مقابلہ کر رہے ہیں. وہ نظریات کو کیپسول میں بند کر کے نہیں دیتے. ایک صاحب نے مجھے بچپن میں کہا تھا کہ ہم میں اور آپ میں فرق یہ ہے، ہم توحید وغیرہ کو، عقیدے کو کیپسول میں ڈال کے دیتے ہیں. پتہ نہیں اس وقت شاید میں نے جواب نہ دیا ہو، بعد میں کہتا ہوں آج کہ وہ کیپسول والی توحید کیپسول میں ہی رہتی، باہر نہیں نکلتی. نظریات کو کیپسول میں ڈال کے دینے کی ضرورت نہیں ہے. نظریاتی یلغار کا مقابلہ براہ راست نظریات سے ہوا کرتا ہے. زندقین اور مرتدین بچے پیدا ہوتے ہی ان کی نظریاتی تربیت شروع کر دیتے ہیں. عیسائی کیسے تربیت کرتے تھے؟ بچے کو پیدا ہوتے ہی پیلے پانی کا اسے غسل دیتے تھے، پیلے پانی میں سے نکالتے تھے، کہتے الآن صار نصرانیا حقا، الآن صار نصرانیا خالصا، اب خالص پیور نصرانی ہو چکا ہے. اللہ کو غیرت آئی، اللہ نے اس کے مقابلے میں کہا میرے بندو تم کہو صبغت اللہ، ہم نے تو اللہ کا رنگ قبول کر لیا ہے. تو نظریات کی جنگ سب سے نازک ترین اور سب سے مشکل ترین ہوتی ہے. اس پر پتھر زیادہ پڑتے ہیں، چندے کم آتے ہیں. فضائل اس پہ پتھر تو بالکل بھی نہیں پڑتے، چندوں کی بہتات ہوتی ہے. جہاں تک مسائل کی بات ہے وہاں بھی چونکہ لوگ مسائل کے لیے توجہ کرتے ہیں اور ان کی افادیت کو سمجھتے بھی ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں یہ دل آزاری کی باتیں کرتے ہی نہیں ہیں، وہاں بھی اللہ کی مخلوق ڈونیشن کے لیے توجہ دیتی ہے. لیکن جو نظریات کا کام کرتے ہیں ان کے بارے میں شیطان نے کیا کہتے ہیں، سادہ لو بے شعور مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی ہوتی ہے یہ تو دل آزاری کرتے ہیں، یہ تو سیکٹیرینزم پھیلاتے ہیں، یہ تو فرقہ واریت میں مبتلا ہیں، یہ بڑے متشدد ہیں، یہ بڑے توحیدی ہیں، ان پر خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. مختلف قسم کی القابات دیتے ہیں. انشاءاللہ کل قیامت کے دن فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجل ام حمار، کل غبار چھٹ جائے گا، پتہ چل جائے گا تم کھوتے پہ سوار تھے یا گھوڑے پہ سوار تھے. انشاءاللہ قیامت کا دن آئے گا، پتہ چلے گا. نظریات کے کام کرنے والے اللہ کے نبی کی امت کی صف اول میں ہوتے ہیں یا صرف فضائل پہ کام کرنے والے یا صرف مسائل پہ کام کرنے والے. میں فضائل اور مسائل پہ کام کرنے والوں پہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن خدا ذوالجلال کی قسم ترجیح دے رہا ہوں، اور ترجیح دینا میرا حق ہے، اور ترجیح اللہ نے دی ہے، اللہ کے رسول نے دی ہے. سب سے مشکل ترین کام نظریات کی جنگ لڑنا ہے. نظریات پہ بات کرنی ہے، صداقت پہ بات کرنی آسان، امانت پہ بات کرنی آسان، اخلاقیات پہ بات کرنی آسان، جھوٹ نہ بولو کہنا آسان، شراب نہ پیو کہنا آسان، نماز پڑھو کہنا آسان، زکوٰۃ دو کہنا آسان، اللہ کے علاوہ کسی کے در پہ نہ جھکو کہنا مشکل. اللہ کے نبی کے فوت ہو جانے کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اب جو یہ کہتا ہے کہ اب بھی وحی کا سلسلہ جاری ہے وہ کافر ہے، یہ کہنا مشکل ہے. زکوٰۃ کا حکم دینا آسان ہے لیکن زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کو کافر کہنا مشکل ہے. کفر اور اسلام کے درمیان حد فاصل قائم رکھنا مشکل ہے. یہ مشکل ترین کام نظریات کا کام جو ادارے کر رہے ہیں، جو افراد کر رہے ہیں اور جو مدارس کر رہے ہیں، آپ کو سب سے پہلے ان کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. خود ہمارا الحمدللہ ادارہ یہ چھوٹا سا ایک ادارہ ہے، ادارہ ایک ہے لیکن الحمدللہ ہمارے ارادے بہت ہیں. ادارہ ایک ہے، ارادے بہت ہیں. ہم آپ سے مانگ نہیں رہے لیکن آپ کو توجہ دلا رہے ہیں. جب آپ ہم سے رابطہ کریں گے تو پھر ہم اپنے ارادے بھی آپ کو بتائیں گے. ہمارے ارادے اقامت دین کے حوالے سے، اشاعت دین کے حوالے سے اور اسلامک سکولز کے حوالے سے اور اسی طرح خالص ٹھوس علمی مدارس کے حوالے سے. یہ میں درمیانی قسم کے مدارس کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ میں ان پہ تنقید کرتا ہوں، جو سب کو لے کے چلتے ہیں.
ادھر بھی ادھر بھی، ندوہ کو بھی لے کے چلیں تو علی گڑھ کو بھی لے کے چلیں تو دیوبند کو بھی لے کے چلیں، میں ان پہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن میں آج بھی اعلیٰ وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، علماء جو ہیں وہ ٹھوس علمی مدارس سے پیدا ہوتے ہیں۔ خود تو آپ 30 سال پڑھیں اور اپنے بچوں کو 4 سال کے بعد عالم کی سند دیں، بہرحال یہ ظلم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ عالم کی سند دینا یہ ایک الگ بحث ہے، میں اس پہ پھر کبھی بات کروں گا۔ آپ ضرور 1 سال کا کورس کروائیں، 1 مہینے کا کورس کروائیں، لیکن خدا کے لیے انہیں عالم تو مت کہیں۔ خیر، تو انشاءاللہ ادارہ ہمارا چھوٹا سا ایک ہے، ارادے ہمارے بہت ہیں، ٹھوس علمی جامعات قائم کرنے کے ارادے ہیں، جس پہ ٹھوس بنیادوں پہ اللہ کے رسول کے ورثہ پیدا ہوں۔ اور بھی ہمارے بہت سے ارادے ہیں، آپ رابطہ کریں گے، ہم اپنے ارادے آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اللہ سے امید ہے آپ اس بات کی طرف ضرور توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ کل اسی وقت نہیں، 5:30 اور 5:45 کے درمیان انشاءاللہ قرآن کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔